اچھا، ایک اور چیز جو ہمیں کسی سے محبت پر ابھارتی ہے کہ اگر کوئی اتنا خوبصورت نہ بھی ہو، کسی کی کاٹھی قد بت ظاہری حسن و جمال زیادہ نہ ہو، تب بھی اگر اس کا انٹلیکچول لیول بہت ہائی ہو، آئی کیو لیول اس کا اعلیٰ درجے کا ہو، اس کا علم، اس کی دانش، اس کی حکمت بسا اوقات انسانوں کو اپنے سحر کے اندر جکڑ لیتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو سب سے بڑھ کر علم عطا فرمایا۔ حضور سے زیادہ علم اس کائنات کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں اس پر تفصیل سے بات پچھلے جمعے کر چکا ہوں، صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں جی واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ برصغیر کے اندر لوگ یہ سٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہہ لیجئے کہ یہ برصغیر کے لوگوں کا عقیدہ ہے یا ان کے الفاظ ہیں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ اور الفاظ نہیں تھے۔ ہزاروں حدیثیں آپ کھنگال لیجئے، ہزاروں روایات کا مطالعہ کر لیجئے، صحاح ستہ اور حدیث کی دیگر کتابوں کو دیکھیں، اور جب بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کے درمیان گفتگو ہوئی ہے تو صحابہ اکرام نے آگے سے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ نہیں کیے کہ جی حضور نے پوچھا کہ بھئی فلاں چیز کے بارے میں، تو یہ نہیں کہا کہ واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ بہتر جانتے ہیں ہم تو نہیں جانتے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پتہ چلا کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم کا خزانہ کہ جو بحر بے کنار کی طرف جاری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم کے خزانے عطا فرمائے، جو دانش اور حکمت عطا فرمائی، جو جوامع الکلم عطا فرمائے، کہ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی ایک چھوٹے سے جملے کے اندر کہہ دیتے ہیں۔ یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو 20 ایسی حدیثیں سنا سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایک جملے کے اندر اتنی بڑی بات کہہ دی کہ لوگ اس پر چاہیں تو کتابوں کی کتابیں لکھ سکتے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔